اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، فریج خراب ہوتی ہے تو کسی مکینک کے پاس لے کے جاتے ہیں، تو دین کا مسئلہ بھی کسی عالم سے پوچھنا چاہیے۔ بالکل، ہم تو کہتے ہیں ایسے ہی کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی آنکھ درد کی بیماری کے لیے جب آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں نا، تو وہ ہمیں آنکھ کے لیے کوئی ڈراپس لکھ دیتا ہے۔ آج تک کوئی ایسا آئی اسپیشلسٹ نہیں جس نے آنکھ میں ڈالنے کے لیے تیزاب لکھ دیا ہو ہے، لیکن مولوی یہی کرتا ہے۔ ہاں، وہ تیزاب لکھ کے نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں 2 بندوں کہتے ہیں اسے پکڑو، اس کی آنکھوں میں تیزاب ڈالو۔ تو جب ڈاکٹروں والا اعتماد ہمیں علماء پہ ہو جائے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے۔ تو ابھی اس تیزاب سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ علماء کے پاس جائیں، ان کو کہیں بتائیں گے بات کہاں لکھی ہوئی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ بزرگوں نے فرما دیا ہے کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرش سے افضل ہے، اب یہ ایک جذباتی ڈاکٹرن ہے، یہ بکنے والی چیز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا بیٹا ہونا یہ وہ چیز تھی جو بکتی عیسائیوں میں، اور بکی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا شرک حضرت عیسیٰ کے نام کے اوپر لوگ کر رہے ہیں۔ 2.25 ارب کرسچنز، 1.75 بلین کرسچنز آن دا فیس آف ارتھ، ایک اس شخص کے نام کے اوپر شرک پھیلائے ہوئے ہیں کہ جو دنیا میں امام الموحدین تھا، جس کی صفائی اللہ نے قرآن میں دے دی ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے۔ وقال المسیح، جبکہ مسیح تو یہ کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو ایسے شخص پہ اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم، اور وہاں پہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جس کی صفائی اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے اس شخص کے نام کے اوپر اتنا بڑا شرک ہے، بت پرستی پہ اتنا بڑا شرک نہیں ہوا۔ تو مجھے بتائیں، عیسائیوں نے اگر حضرت عیسیٰ ابن مریم کے لیے یہ سب کچھ کلیم کیا ہے تو کیا ان کی محبت میں کیا ہے یا ان سے نفرت میں کیا ہے؟ پھر صحیح بخاری کی حدیث، سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے خود یہ بات سنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو ان کی شان میں بڑھا دیا، یہاں تک کہ ان کو ڈیونٹی میں کلیم کر دیا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ یار، جن مسلمانوں کی کتاب محفوظ ہو، ان کے پیغمبر کی تعلیمات محفوظ ہو، اس درجے تک کہ وہ پیغمبر ڈرا کے گئے ہوں کہ وہ کام نہ ڈالنا میرے ساتھ جو عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے کیا، اس کے باوجود ان کے ماننے والے یہ کہیں کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرش کرسی سے افضل ہے، اور جب دلیل مانگی جائے تو کہیں کہ رسول اللہ کی آپ عصمت و عفت کو نہیں مانتے، تو پھر ٹھیک ہے کہ کرسچنس کو بھی آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ مسلمانوں کو حضرت عیسیٰ کی شان کے قائل نہیں ہے۔ آپ لاکھ چیختے رہیں کہ قرآن کہتا ہے وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، عیسیٰ ابن مریم دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور وجاہت والے، عزت والے ہیں اور مقربین میں ہیں۔ وہ نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے جی اس طرح منو جی میں وڈیاں نے منیا، ہاں جی میں ساڈے وڈے مننے نے اوویں منو۔ اسی کہتے ہیں اوویں منو جی میں وڈے نے دسیا ہے۔ وڈا کون؟ اللہ اکبر، اور وڈے دے بھیجے ہوئے وڈے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ جی بزرگوں کو نہیں یہ مانتے، دین بزرگوں کے ذریعے آیا اور یہ بزرگوں کے انکاری ہیں، ہم ان بزرگوں کے تو انکاری ہی نہیں ہیں۔ ہم نے ہی تو آگے لوگوں کو بتایا ہے کہ بخاری میں یہ لکھا ہے، مسلم میں یہ لکھا ہے۔ امام بخاری، امام مسلم کا تعارف اگر مجھ سے پہلے عوام الناس کے اندر اس عزت افزائی کے ساتھ موجود تھا تو اپنے ماں باپ، اپنے دادی دادا کو حلف دے کے پوچھیں کہ کیا اس طرح لوگ ذکر کرتے تھے؟ ہر بچے کے ہاتھ میں یہ حدیث کی کتابیں ہوتی تھیں پہلے، تو ہمیں کوئی کہے گا کہ بزرگوں کا احترام کیسے کرنا ہے؟
ہاں ان کے بزرگ جو ہے نا ان کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ بزرگ تو وہ آئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پرانے بزرگ ہیں. پرانے تو ہے ہی نہیں, درمیانے ہیں. پرانے تو ہیں پہلے 300 سال والے, 500 سال بعد تو ہم بھی پرانے ہو چکے ہوں گے. پرانے نہیں, یہ درمیانے ہیں. پرانے وہ ہیں جو بخاری مسلم حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا, پھر صحابہ کا, پھر ان کا جو ان کو دیکھے, پھر ان کا جو ان کو دیکھے, یعنی صحابہ تابعین اور تبع تابعین. اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے, نبی علیہ السلام فرمایا, اور امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے. جھوٹ بولنا, خیانت کرنا اور موٹی توندے رکھنا, یہ کس طبقے کی بدعت حسنہ ہے؟ دیکھ لیں انہی لوگوں کے بارے میں. اور ہم نے جن کی کتابیں یہاں پہ سجائی ہوئی ہیں, یہ وہ سارے ائمہ ہیں جو پہلے 300 سال کے اندر دنیا سے بھی تشریف لے گئے تھے. پیدا نہیں, یعنی وہ اپنا وقت گزار کے چلے گئے تھے. امام بخاری 256 میں فوت ہوئے ہیں, امام مسلم 261 میں, امام ترمذی 279 میں, امام ابو داؤد 275 کے اندر, امام ابن ماجہ 273 میں, امام نسائی 303 میں. لیکن وہ بھی 311 ہجری کے اندر آتا ہے, کیونکہ رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے 11 ہجری. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 300 سال کے اندر ہمارے سارے بڑے محدثین جنہوں نے حدیث کی کتابیں کمپائل کی ہیں وہ دنیا سے جا چکے تھے اپنی ان پٹ دے کے. تو ان بزرگوں کو مانتے ہیں. باقی تو خیر باتیں ختم نہیں ہوں گی, اب یہ تھدا شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے.